आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी सबसे बेहतरीन है, हमारे नबी सबसे लाजवाब है, हमारे नबी सबसे अच्छे हैं। ये जमीन बनी मेरे नबी के सदके, ये आसमान बना मेरे नबी के सदके, ये चांद बना मेरे नबी के सदके, ये तमाम जहान बने मेरे नबी के सदके। तभी तो कहने वाला कहता है, क्या कहता है, ये जमीन कह रही है हुजूर लाजवाब है, चांद कह रहा है हुजूर लाजवाब है, सूरज कह रहा है हुजूर लाजवाब है, आसमान कह रहा है हुजूर लाजवाब है, दरख्त कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, फल कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, फूल कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है। मोहब्बत के साथ सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला, वो जौहर भी मैं पेश करने की कोशिश करूंगा जो आप सुनना चाहते हो। सभी कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, शम्सो कमर कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, खुशको तर कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, हाँ हाँ आदम कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, शीश कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, नूह कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, ज़करिया कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, ईसा कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, मूसा कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है। और मोहब्बत से सुनिएगा, इसराफील कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, इस्राइल कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, मिकाईल कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है। यही तक बस नहीं है, अरे जिब्रील अमीन कह रहे हैं हुजूर लाजवाब है, नहीं नहीं रब्बुल आलमीन कह रहा है हुजूर लाजवाब है। माशाअल्लाह का या अली, इनके जज्बे को सलाम। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपके जज्बे को सैल्यूट है मेरी तरफ से। बड़ी तेजी के साथ मैं कुरान से पूछना चाहता हूँ, ऐ कुरान, मैंने अपनी जबान से नबी की तारीफ की, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। ऐ कुरान, अगर मेरे नबी की तारीफ ही सुनना है तो क्यों ना मैं तुझसे सुन लो, मेरे मौला ने मेरे नबी की तारीफ कैसे की है कुरान तू ही बता दे। अगर कोई दुनियादार मेरे नबी की तारीफ करता है, उस तारीफ की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई औकात नहीं होगी, लेकिन अगर परवरदिगार तारीफ करता है उसका मकाम अलग है, उसका स्टेटस अलग है, उसका लेवल अलग है। इसलिए मोहब्बत के साथ सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, हरगिज़ ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ बैठे हो तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। नहीं नहीं मुसलमानों, अगर आप भूख बर्दाश्त कर रहे हो, अपने नबी के लिए बर्दाश्त कर रहे हो, अगर आप प्यास बर्दाश्त कर रहे हो, नबी की याद में बर्दाश्त कर रहे हो, आपका लम्हा लम्हा यहाँ पर रहमत इलाही में डूब कर रहमत इलाही में गुजर रहा है, आपका एक एक सेकंड नेकियों में गुजर रहा है। इसलिए मत समझना कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से कहूंगा, आप कहोगे हाशिम रज़ा तुम्हारी बात की क्या औकात है, मैं अपनी तरफ से नहीं आका के प्यारे अल्फाज सुनाता हूँ। आपका यहाँ बैठना रायगा नहीं जाएगा, आपका यहाँ बैठना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि सुनो सहाबा किराम का मजमा लगा है, प्यारे सहाबा मौजूद है, आपका भी चांद की तरह चमक रहे हैं, प्यारे सहाबा की जमात सितारे की तरह जगमगा रही है। सुनो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही, क्या तुमने दुनिया में जन्नत का बाग देखा है, क्या तुमने दुनिया में जन्नत की क्यारी देखी है? सहाबा किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत का बाग कहां से आ गया? जन्नत का बाग तो आखिरत में, जन्नत का तस्करा तो आखिरत में। तो सुनो सुनो
اللہ اکبر۔ گویا کہ آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، کتنا پیارا مقدر ہے۔ اگر ابھی ہم کسی چوک پہ بیٹھتے، کسی چوراہے پر بیٹھتے، ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطی ہو جاتی، ہو سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں شکایت کرتے، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جاتا، ہو سکتا ہے ہم کسی سے بغاوت کر بیٹھتے، لیکن جب تک یہاں بیٹھے ہو آپ تمام گناہوں سے محفوظ ہو، ہر وقت آپ اللہ کی رحمت کی بارش میں، برسات میں نہا رہے ہو۔ اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اور بڑی تیزی کے ساتھ قرآن سے جو میں نے سوال کیا تھا، اے قرآن تو بتا، میرے نبی کی تعریف تو کر دے، میرے نبی کا مقام تو بتا دے، میرے نبی کے پیارے چہرے کی قسم اے قرآن تو بتا دے، میرے نبی کے جسم اطہر کے بارے میں تو بتا دے۔ آپ محبت کے ساتھ سنیے گا، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مسکراتے رہنا ہے، اس لیے کہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ احمد مختار کی تعریف ہو رہی ہے، اور کسی عام کتاب سے نہیں بلکہ دنیا کی مقدس کتاب قرآن پاک سے کی جا رہی ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کا قدم مبارک کیسا تھا؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کا ہاتھ مبارک کیسا ہے، میرے نبی کا دست مبارک کیسا ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے پلٹ کر سوال کیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کی عین مبارک کیسی ہے، میرے نبی کی عین مبارک کیسی ہے، میرے نبی کی آنکھیں مبارک کیسی ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں نے قرآن سے پلٹ کر پوچھ دیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کی زبان مبارک کیسی ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھ دیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ میں نے قرآن سے پوچھ دیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کی سیرت کیسی ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن سے پوچھ دیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کی محبت کیسی ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھ دیا، اے قرآن بتا تو صحیح میرے نبی کی مراد کیسی ہے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے قرآن سے کہا، اے قرآن جب تو بتا ہی رہا ہے تو کیوں نہ ایک مرتبہ میں پورے سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک بتا دے؟ تو قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے اے پوچھنے والے سن، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کے تمام کمالات کو سامنے رکھ کر، تمام حسن و خوبی کو سامنے رکھ کر رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں نے قرآن سے کہا، اے قرآن تو نے میرے نبی کے قدم مبارک کو بتا دیا، اے قرآن تو نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک کو بتا دیا، اے قرآن تو نے میرے نبی کے دندان مبارک کو بتا دیا، اے قرآن تو نے میرے نبی کے سینے مبارک کو بتا دیا، اے قرآن تو نے میرے نبی کے تمام اوصاف کو بتا دیا، لیکن اس اوصاف کو بتا دے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، اس وصف کے بارے میں بتا دو تو دل سے تھام کر سننا۔ قرآن کہتا ہے ارے نبی کے اس وصف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عظیم ہے، تو سن قرآن اٹھا اور جا کر پڑھ لے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی کی جو
میرے نبی کا جو سب سے پیارا وصف ہے، جو سب سے بلند وصف ہے، جو سب سے اعلیٰ وصف ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ان کا کیریکٹر ہے۔ پیارے نبی سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم ان کی زندگی سے کیا حاصل کریں گے؟ آج مسلمان کہتا ہے ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر غصہ قابو کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھو۔ میرے نبی کا سب سے اعلیٰ وصف کیا ہے؟ ان کا پیارا اخلاق ہے، ان کا پیارا کردار ہے، ان کا پیارا کیریکٹر ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے سیکھنا ہے تو کیریکٹر کو سیکھو، کلچر کو سیکھو، نیچر کو سیکھو، پیارے کردار کو سیکھو۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ آپ لوگ محبت کے ساتھ سن رہے ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سی 3 باتیں جو ایک انسان کے جانے کے بعد اسے فائدہ پہنچاتی ہے؟ کب فائدہ پہنچاتی ہے؟ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ قاری دانش رضا دلبر صاحب توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ آپ کی نقابت نے لوگوں کو بیدار کر کے رکھ دیا۔ ہمارے علی بھائی بہترین نعتیہ شاعری۔ اب یہاں سے پیغام آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اتنی دیر آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ 3 کام، اور وہ تینوں کام آپ اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہو۔ ایک تو آپ کے رشتہ دار چلے گئے، آپ کرو گے ان کو فائدہ ملے گا، لیکن ایک آپ اپنے لیے بھی کرتے جاؤ تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو، آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ جس وقت موت سامنے آ کر کھڑی ہو آپ کو گھبراہٹ نہ ہو کہ میرا کیا بنے گا، بلکہ آپ کو اس وقت خوشی ہو۔ یہی تو موت تھی، یہی موت رکاوٹ بنی ہوئی تھی، یہی موت ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کو خوشی ہو۔ اسی موت کے بعد تو پیارے آقا کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، پیارے آقا کی زیارت کرنی ہے۔ وہ کون کون سے 3 کام ہے جو انتقال کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں؟ حدیث پاک مشہور حدیث پاک